کیا ہے آپ کے سامنے تابوت سکینہ۔ تابوت سکینہ تو ایک عجیب چیز تھی ہی تھی، قرآن پاک میں اس کا سورہ اعراف کی آیت کے اندر موجود ہے اس کا ذکر، لیکن ایک ہندو پنڈت اس بارے میں بڑی عجیب باتیں کر رہا ہے۔ میں اس پہ بڑا حیران ہوا کہ اس کو کیسے پتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں، اس کی باتیں سنتے ہیں اور اس پہ کیا آپ کا ریئیکشن آتا ہے، میرا کیا ریئیکشن آتا ہے، اور تابوت سکینہ کے بارے میں یہ کیا بات کرتا ہے، اور اس کی توثیق میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب قرآن پاک سے کیا بیان کرتے ہیں۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہندو سے جو ہے وہ ویڈیو کو لے رہے ہیں، بلکہ ہم اپنے قرآن کی سچائی کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اسلام کی سچائی کو، اور یہودی کیوں تابوت سکینہ کے پیچھے لگے ہوئے اس کو ہم رکھیں گے سامنے، اور باقی یہ باتیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ آئیے ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ کہ اسرائیلیوں سے میں اتنا کہہ دوں کہ تم جتنا بھی ظلم اٹھا لو، جتنا بھی کر لو، جتنا ہی مار لو، جتنا ہی پیٹ لو، جتنے اتیاچار کر لو، تابوت سکینہ تمہارے ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ تابوت سکینہ اسرائیلیوں کی طاقت تھی، یہودیوں کی طاقت تھی۔ جب یہ جنگ میں جایا کرتے تھے اسی بکسے کو لے کے جایا کرتے تھے، انہوں نے کئی جنگ فتح کی ہے۔ وہ ایک جادوئی بکسا تھا جس سے سینا نکلتی تھی، توریت کی اوریجنل کاپی ہے اس کے اندر، جس کا نام ہے تابوت سکینہ۔ جو بھی آپ کی ویڈیو سن رہا ہوگا، اس دیش میں جو اسرائیلی یہاں رہ رہا ہوگا، وہ میری بات سن کر اس کے رومے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس پنڈت کو تابوت سکینہ کے بارے میں کیسے پتا، کیونکہ مسلمانوں کو بھی اس کے بارے میں نہیں پتا ہے۔ کیا ہے تابوت سکینہ؟ کیا ہے مہاراج جی؟ تابوت سکینہ اسرائیلیوں کی طاقت تھی، یہودیوں کی طاقت تھی۔ جب یہ جنگ میں جایا کرتے تھے اسی بکسے کو لے کے جایا کرتے تھے، انہوں نے کئی جنگ فتح کی ہے۔ وہ ایک جادوئی بکسا تھا جس سے سینا نکلتی تھی، توریت کی اوریجنل کاپی ہے اس کے اندر۔ کئی نبیوں کے پہنے ہوئے کچھ ان کے چیزیں ہیں، ان کے کپڑے ہیں ان کے اندر۔ وہ ایک طاقتور بکسا ہے، اور جو دیواروں میں جا کے روتے ہو نا آپ لوگ، یہ اسرائیلی روتے ہیں۔ اچھا، یہ پکے مکان ان کے پہلا پکا مکان بنتا ہی نہیں تھا، یہ کپڑے کے مکان میں رہتے تھے۔ یہ اسرائیلوں کا اتہاس ہے۔ جتنے بھی اسرائیلی میری ویڈیو سن رہے ہوں گے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہندوستان کا ایک پاگل سا دکھنے والا بال یوگی مہاراج میری پول کھول دیا۔ یہ لوگ مطلبی ہوتے ہیں، یہ لوگ ایک چیز میں بتاتا ہوں، ان کا کانفلکٹ کیا ہے اسلام میں۔ اللہ نے 4 کتابیں آسمانی بھیجی، توریت، انجیل اور ایک اور ہے، اور قرآن، ایک اور کتاب ہے، 4 کتابیں بھیجی۔ ان چاروں میں جی ناظرین، چوتھی کتاب زبور ہے۔ میں بتاتا چلوں یہاں پہ آپ کو، 3 کتاب جو ہے وہ ایک ایک امت کے لیے، ایک نبی کے ہاتھ سے بھیجی، وہ اسی امت کے لیے تھی اور اسی کے لیے تھی۔ لیکن جو لاسٹ پیغمبر حضرت محمد صاحب آئے، ان کو جو قرآن ملی وہ پورے اسلام کے لیے تھی، پورے امت کے لیے تھی۔ اب آتے ہیں اسرائیلیوں کے اتحاد پہ، اور میں آپ کو اچھی بات بتا دوں۔ جیسے مان لیجئے ہم سب ہندو ہیں، آپ کے کل دیوتا الگ ہوں گے، ہمارے کل دیوتا الگ ہوں گے، کسی کے الگ ہوں گے۔ کیا میں اپنے کل دیوتا کے پاس جاؤں گا تو کیا آپ ہمیں کھڑے ہو کے وہاں سے لات مار کے بھگا دیں گے؟ جبکہ ہمارے پوروج، ہمارے دھرم کا ایک ہی ہے، اللہ۔ جب فلسطینی مسجد اقصی میں جاتے تھے، آج ان کو کیا کیا گیا بتایا آپ کو؟ کیا کیا گیا؟ آج آپ نے بم بلاسٹ کر دیا۔ اس سے پہلے آپ مسجدوں میں حملہ کرتے تھے، تو مسجدوں پہ حملہ کرنے والے آپ اسلام میں کیسے ماننے والے ہو سکتے ہو؟ جبکہ اسلام کہتا ہے، یہ قرآن کہتی ہے، یہ قرآن کہتی ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا، اسلام کا قتل ہے اگر کوئی بے قصور مارا جائے۔ آج آپ کے بم بلاسٹ میں آپ لڑاکوؤں سے نہیں لڑ رہے ہو، حماس سے نہیں لڑ رہے ہو، آپ عوام سے لڑ رہے ہو، آپ عوام پہ بم گولے چلا رہے ہو، عام لوگوں کو مار رہے ہو، اس میں بچے تباہ ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، پڑ رہے ہیں۔ اب بھارت نے کبھی ایسے یدھوں کا سمرتھن نہیں کیا، لیکن مودی جی تو کر رہے ہیں۔ اتہاس ہے اس دیش کے پردھان منتری کے لیے۔ ہمارا دیش اس وقت سے لے کے آج تک یاد کریے جب ہتھیاروں کی اور یو ایس اے اور یو سی آر کا چل رہا تھا، تو نان انوائرمنٹ موومنٹ بنا کر ہم نے کہا تھا نام یو ایس اے کا ساتھ دیں گے، نام یو ایس آر کا ساتھ دیں گے۔ ہم تیسری وشو کی مانگ کر کے تیسری وشو یدھ میں ہمارا سنستھاپک دیش رہا ہے، نہرو جی سنستھاپک رہے تھے اس کے۔ ہم نے کبھی ہنسا کا نہیں دیا تھا، نشستریکرن کا پرچار کیا تھا، نشستریکرن کا پرچار کیا تھا، اور آج تک ہمیں اگر پاکستان کے پاس پرمانو نہ ہوتا تو ہمیں، اور چائنا کے پاس پرمانو نہ ہوتا تو ہمیں بھی پرمانو جمانے کی کوئی ضرورت
नहीं थी। हम जियो जियो और जीनो दे की भाषा में बात करते थे, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने काला इतिहास दिया। आज अगर वो मानते हैं तो क्या 40 करोड़ मुसलमान की आस्था इजरायलियों से बड़ी हो गई? 40 करोड़ लोगों की जिन्होंने अल्लाह और कुरान की बात करके मोदी जी मस्जिद में जाके बोलते थे, क्या उनसे बड़े हो गए इजरायली? क्या नरेंद्र मोदी अल्लाह से बड़े मानते हैं इजराइल को? ये मेरे भी तो सवाल ही, मेरा नहीं, आम मुसलमान का सवाल है। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्ना आयत मुल्किही अन यातिया। नाजरीन, ये तो पंडित की बात है। हम इसके बारे में डॉक्टर इरशाद अहमद साहब को भी सुनते हैं, कुरान पाक से सुनते हैं, और हम आपसे दुआ की भी इल्तिजा करते हैं कि इस वक्त हम अवामुन्नास सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। हम दुआ कर सकते हैं और हमें दुआ करनी भी चाहिए, और जो है वो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। दूसरा ये है कि क्योंकि ये सारा चला गया हुकूमती लेवल पे सिस्टम, जंग का या किसी दूसरी हुकूमत को किसी काम से रोकने का हुकूमती लेवल पे चला गया है, तो इस वक्त अवाम कुछ नहीं कर सकती है। अब मोहम्मद बिन सलमान है सऊदी अरब में, उसने थोड़ी सी बात की है तो थोड़ा सा वो ठंडे भी पड़े, लेकिन वो आज घुस गए हैं इसराइल के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर इसराइली। लेकिन अब तो मामला बढ़ता ही जा रहा है। हमारे मुसलमान ममालिक के जो हुक्मरान हैं उनको अपनी ताकत खर्च करनी पड़ेगी और मुसलमानों के चीथड़े उड़ने से बचाना पड़ेगा। आइए सुनते हैं डॉक्टर इरशाद अहमद की ज़ुबानी ताबूत सकीना के बारे में। कही अन यातियकुम ताबूत फीहि सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बक़ियतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून तामिलुहुल मलाइका। और उनसे कहा उनके नबी ने कि तालूत की बादशाहत की एक निशानी ये होगी कि वो संदूक जो तुम्हारे से जाता रहा, छिन चुका है, जिसमें सकीना है, तुम्हारे लिए तस्कीन का सामान है तुम्हारे रब की तरफ से, और बक़ियत मिम्मा तरका आल मूसा व आल हारून, और कुछ तबर्रुकात हैं जो आल मूसा और आल हारून के उस संदूक में रखे हुए हैं, तामिलुहुल मलाइका, वो मलाइका की तहवील में है। अब इनकी बादशाही की अलामत के तौर पर वो संदूक तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। असल में ये ताबूत सकीना जो है, ये इनका एक बड़ा लकड़ी का संदूक है, अब भी है। उनका दावा है कि मौजूद है, और मस्जिद अक्सा के नीचे जो सुरंग है उसमें मौजूद है। बाज़ ज़राए से फोटो लेकर भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी अभी दिखा दी है कि मौजूद है। नबूकदनेस्सर ने जब गिराया था 586 कब्ल मसीह में, जो हजरत सुलेमान का बनाया हुआ हैकल था, उसके तहखाने में वो रहता था, और वहीं पर जो रब्बाई थे वहां मौजूद थे, रब्बानीयीन। तो जब गिराया गया है उसको, हैकल को, तो उसी में वो दब गए, लेकिन वो चारों तरफ से जो भी तहखाना था बंद हो गया होगा, और वहां पर उनकी लाशें भी हैं और ताबूत सकीना भी है। लेकिन हुआ यह था कि जब इनके पड़ोसी मुल्कों ने इन्हें शिकस्तें दी तो वो ताबूत सकीना भी छीन कर ले गए। अब इसमें गोया कि इनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि उनके लिए कम से कम एक दिल की रूहानी तस्कीन का सामान था। हमारे पास हजरत मूसा के तबर्रुकात हैं, असाए मूसा उसमें है, रखा हुआ है, अब भी है। इसी तरीके से उसमें वो जो जिन तख्तियों पर तौरात लिखी हुई दी गई थी हजरत मूसा को, वो मौजूद है, इनके कहने के मुताबिक अब भी है। तो इस तरीके से इनके लिए तस्कीन होती थी, जैसे कि मुसलमान को खाने काबा को देखकर तस्कीन होती है, तो फरमाया उसमें तुम्हारे लिए सकीनत भी है, और तुम्हारे आले मूसा और आले हारून के तबर्रुकात भी हैं। तामिलुहुल मलाइका, इस वक्त वो मलाइका की तहवील में। हुआ ये कि जहां वो ताबूत ले गए इनके दुश्मन, वहां प्लेग आ गई। उन्होंने समझा कोई नहुसत है इसके अंदर जिसकी वजह से प्लेग आ गई है। उन्होंने एक छकड़े के ऊपर उसको रखा और बैलों को हाँक दिया, जाओ जिधर जाना है। तो हजरत समूएल ने इनसे कहा कि तालूत का अल्लाह की तरफ से नामजद किए जाना, एक अलामत उसकी ये होगी कि वो तुम्हारे तस्कीन का सामान जो तुमसे छिन गया था, इनके अहदे इमारत में या इनके अहदे मुलूकियत में तुम्हें वापस मिल जाएगा, और वो फरिश्तों की तहवील में है। तो एक रोज वो छकड़ा जो है वो लिए हुए वो ताबूत इनके यहाँ पहुंच गया। इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, यकीनन इसमें तुम्हारे लिए निशानी है अगर तुम मानने वाले हो। तो नबूकदनेस्सर ने जब तबाह किया था यरूशलेम को, 6 लाख आदमियों को कत्ल किया और 6 लाख को कैदी बनाकर ले गया बेबीलोनिया। बाबिल का लफ्ज़ भी आज करा रहा है। किसी जमाने में वो अजीम शहर था दुनिया का, वो मामूली सा शहर रह गया है, नए शहर बढ़ गए। तो उस वक्त से उसने जब यरूशलेम में जो हैकल सुलेमानी हजरत सुलेमान की बनाई हुई मस्जिद थी उसको जब गिराया है, उसके बाद से वहीं पर वो नुस्खा रखा हुआ था तौरात का। फिर दुनिया में वो नुस्खा अब नहीं है। यहूदियों का कहना है कि मौजूद है मस्जिद अक्सा के नीचे। वो जब उसने गिराया था तो जो नीचे तहखाने थे वो नहीं गिरे थे, वो महफूज रहे थे, ऊपर मलबा आ गया, और वहीं पर वो तौरात
اور وہ تابوت سکینہ جس میں حضرت موسیٰ کا عصا بھی رکھا ہوا ہے اور بہت سے وہ من اور سلوہ کے بھی نمونے رکھے ہوئے ہیں، وہ تابوت سکینہ اس کا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ذکر ہے، وہ بھی موجود ہے، اور جو ربائی وہاں اس وقت تھے ان کے علماء، ان کی لاشیں بھی وہاں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ تھی تابوت سکینہ کی مکمل کہانی جس کو آپ کے سامنے ہم لے کے آئے ہیں، اور یہ تابوت سکینہ ان کو اب کبھی نہیں ملنے والا، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے گم کر دیا ہے۔ اس میں انبیاء کی باقیات تھیں، موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انبیاء کی کچھ تصاویر تھیں، آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی تصاویر تھیں، موسیٰ علیہ السلام کی کچھ باقیات تھیں، اور اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام تورات کے کچھ حصے رکھا کرتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری تورات اس میں رکھا کرتے تھے، اور وہ ان کی اوریجنل تورات وہاں پر موجود ہے، یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور انہوں نے بہت کوشش کی ہے۔ بہرحال بعض طریقوں سے تو یوں پتہ چلتا ہے کہ ان کو یہ صندوق مل جائے گا اور یہ نیچے موجود ہے۔ اور اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جب اسلام آیا تو اس تابوت سکینہ کیا، ٹیمپل کیا، اور جو ہے وہ جو گنبد ہے سنہرا وہ کیا، سب چیزوں کو اگنور کر کے انسانیت کی خدمت میں لگ گیا اسلام، کہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ یہ اصل تھا اسلام کا مقصد، تو ان چیزوں کو ڈھونڈا ہی نہیں گیا، اور یہ یہودی دربدر ہوئے ہیں اور یہ واپس آئے ہیں اور اسی چیز کو ڈھونڈیں گے، اور یہ چاہتے ہیں کہ بھی یہ ہمارے پاس ہو۔ تو ہم جس طرح 3000 سال پہلے جب بھی جاتے تھے جا کے ہم لڑتے تھے اور ہم جیت جاتے تھے، اب بھی ہم جیت جائیں گے، ملے گا تو جیتیں گے نا۔